اپنے پروں پہ بٹھا کے بھی لے جاؤں گا ان جنتوں میں جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے. تو اچھا، تو بس یہ جو زندگی ہے اس کو خدا کی منشا کے لیے بڑے مسائل آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا. اچھا، آمین آمین، بے شک جی. اور پوچھ لیں جو کوئی بھی ہے. جی ہمارے ایک نئے ممبر تشریف لائے ہیں جی، یہ جماعت احمدیہ سے جی ان کا تعلق تھا. انہوں نے یہ ایکس جماعت احمدیہ کہلاتے ہیں، تو نام یہاں پہ ان کا مرزا لکھا ہوا ہے، محمد مرزا. تو مرزا صاحب میں آپ کو دعوت دوں گا اگر آپ حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں. جی شاید ان کا مائک میں کچھ پرابلم چل رہا ہے. آپ کا مائک آف ہے مرزا صاحب، آپ کا مائک آف ہے. جی اب اوپن ہو گیا. جی بہت شکریہ جی، آپ کا خوش آمدید ہے. آپ پہلی دفعہ غالباً تشریف لائے ہیں، تو ویسے آپ سے رابطہ ہے حضور کی تعلیمات کے حوالے سے، تو آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میں نے کچھ لیکچر سنے تھے جو اردو میں تھے. انگلش کا لیکچر وہ جو 10 منٹ کا میں نے آئی تھنک یا 4 منٹ سنا ہے، اور اردو کے لیکچر تو مجھے کوئی خاص کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اردو گرامر تو مجھے بالکل بھی نہیں آتی. کافی زیادہ کہہ لیں پکی والی اردو تھی، اور انگلش کے لیکچرز پہ میں نے زیادہ توجہ نہیں. تو انشاءاللہ جلد دوبارہ سے لیکچر سنوں گا اور کچھ سوالات کر سکوں. کیا فرما رہے ہیں؟ انگلش صحیح نہیں آتی یا اردو؟ جی حضور ان کو اردو ان کی کمزور ہے، تو وہ کوئی کہتے ہیں بات میں آپ کے انگلش کے پروگرام لیکچر سن رہا ہوں، تو اوکے. میرے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. ابھی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. No problem. We have also English books which is translate, and you can hear also audio books. So while you are reading, if you have any cross question, you can ask question. اردو مجھے آتی ہے، میں بول لیتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ، اگر جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہوا ہے نا، میں جنگلات میں رہا اور وہاں پہ نفس لوامہ اور اتنی زیادہ وہ اتنی ٹھیٹ قسم کی، اتنی وہ خالص قسم کی اردو بولی ہوئی ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا. اور اس کے علاوہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں اپنی زندگی سے ٹائم نکال پاؤں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ٹائم کیسے نکالوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا. اگر ایسا ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کی موت واقعہ ہونے والی ہے، ایسا ہو جائے تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر وہ ہفتہ ٹائم نکالیں گے خدا کے لیے یا اسی دنیا کے اندر مصروف رہیں گے؟ بتائیں مجھے. سوال سمجھ میں آیا؟ جی آپ دوبارہ اگر آج فرشتہ آگے بتائے کہ آپ کی زندگی 1 ہفتے کے لیے ہے بس، آپ وقت نکالیں گے کہ نہیں خدا کے لیے؟ پھر تو میرا خیال میں بالکل بھی پھر تو میرا خیال ہے کچھ بھی کام ہی نہیں کروں گا. دیکھا نا جب دال لگی بٹنے، جب مصیبت آتی ہے انسان پر، تو یہ وہ موت ہے جو انسان کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا دیتی ہے. یہ وہ موت ہے
جو نہ نبیوں کو چھوڑتی ہے نہ شہنشاہوں کو چھوڑتی ہے اور آتی بھی ناگہانی ہے، پوچھ کے نہیں آتی. یہ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، ورنہ یہ موت ایک دم آ پڑتی ہے، آپ کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کے وہاں لے جائے گی جہاں آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں امریکہ میں جنرل ایلن کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ میری کتابیں پڑھتا تھا اس وقت. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا 2 ہفتے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی. تو جتنا مصروفیات سے سب ڈھیر ہو کیا لگا واقعی اس کو 2 ہفتوں میں 3 دن تو نیند نہیں آئے. تو اس لیے جتنے بھی مذاہب ہیں کہ یہ وہ موت ہے جس سے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. جی میرے صاحب اپنا مائک آف کر لیجیے. سوری خان صاحب آپ اپنی طرف سے کر دیجیے، چونکہ آپ ہوسٹ ہیں، آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. شکریہ. جی میں نے کر دیا جی. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی اور تھا، میں تو نہیں ہوں، میں تو صرف اسے دفنانے کے لیے ہے. تو مجھے واقعہ یاد ہے کہ الیگزینڈر دی گروس اس نے پوری دنیا فتح کر لی. کیا کر لیا؟ پوری دنیا فتح کر لی. جب وہ ترکی کے راستے قبرص تک پہنچا تو موت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو گیا اور موت کے فرشتے نے اس سے کہا دنیا تو فتح کر آیا ہے اور قبرص اور ترکی کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اس کے وہاں پہ محل تھے الیگزینڈر کے. تو جب موت کو دیکھا تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اور یہ الیگزینڈر کہتا تھا میں دنیا کا بہادر ترین شخص، میرے جیسا کوئی نہیں. تو اس نے کہا مجھے محل تک جانے دے، وہاں جا کے میں اپنے بیوی بچوں میں مروں جا کے. اس نے کہا نہیں، تیرے ساتھ 2 لاکھ غلام ہیں، پوری دنیا فتح کر کے تو آ رہا ہے، تجھے میں تیرے گھر میں نہیں مرنے دوں گا، اس ترکی کے جو صحرا ہے یہاں پہ مرے گا، اور تیرے پاس فوج ہے اپنی فوج کو بنا. جب فوج نے کشفی نظارہ کیا تو فوج بھی بھاگ گئی. یہ ہے موت. تو یا تو نکال لو وقت، ورنہ یہ وقت جو تم نہیں نکال سکے یہ وقت تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اے حق تعالی یہ دنیا کا کیڑا بنا رہا، اس نے دنیا کے ہر کام میں پھنس کر وہ وقت جو خدا کو دینا تھا اس نے ضائع کر دیا. اس کے بعد روح کیا کہتی ہے یہ بھی سننا تھا. روح پکارتی ہے اندھیروں میں مجھے واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو، بس ایک دفعہ مجھے پھر بھیج دو. اب وہ جسم جو ہے وہ تو سڑ گیا، واپس اس کو کون لوٹائے گا؟ تورات، انجیل، قرآن کی تعلیمات بھی ہیں کہ موت کے درمیان میں ایک دیوار ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ دنیا کے کام جو ہے ان کو تھوڑا سا ہٹا کر جو خدا کا ہے وہ یہ ہے کہ جیون کا مقصد یہ تھا
عیسیٰ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تو کامل ہو. پوچھا بھی کاملیت کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے تیری محبت تیرے خدا سے ہو. باہر میں جائیں یہ سارے کام کھڑے ہو گئے. اب دیکھو میں 4 بجے اٹھ جاتا ہوں, اور بڑے کام ہوتے ہیں, اپنا ٹیکس کے یہ کام سلائے ہیں, وکالت وکیل بیٹھے ہوئے, میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ صبح 7 بجے سے 1 بجے تک میں خدا کی کتاب لکھ رہا ہوں. کوئی ادھر اندر نہ آئے تو کہنے لگے پھر اگر کوئی ضروری کام ہو. میں نے کہا کوئی مرنے لگے, اگر کوئی مرنے لگے نا تو پھر کھٹکا دینا, ورنہ کوئی ضروری کام نہیں. تو پیارے جہاں تیرا دل ہوگا وہاں تیرا پیار بھی ہوگا. یہی تو ساری مصیبت ہے. موت کے وقت یہ سرمایہ دار, یہ مشہور لوگ, یہ جو ظالم ہیں, یہ سب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں, اور جہاں سب کچھ جمع کیا ہوا ہے یہ زمین تمہیں چھوڑ کے جانی ہوتی ہے پیچھے کی طرف, آگے اندھیرے ہوتے ہیں. اور پھر اپنی روح کو دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھوت ہوگا. یہ بھوت نہیں, یہ تم ہو. آواز آ رہی تھی؟ ہیلو, اچھا جی حضور آپ کی آواز آ رہی. جی بچہ میں نے فوٹو کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, 1 سیکنڈ. تو دی پکچر ڈسپیئرڈ. میں کیا بات کر رہا تھا, میں کہاں پہ تھے ہم؟ جو روح جب نظر آتی ہے تو انسان دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھوت ہے یا ہاں, یہ تمہاری روح ہے جس میں تم نے اندھیرے بھر دیے, اور نور تمہیں کوئی نہیں دے گا, نہ تمہارا نبی دے گا, نہ فرشتے دیں گے, کوئی مخلوقات تمہیں نور نہیں دے گا. نور جب ملے گا جب تیرا پیار, تیری فکر خدا کی, تیرا شعور, تیرے اندر آگ لگ جائے اس کو پانے کی, اور صرف وہی دل میں ایک ہو جائے, سب کچھ بن جائے, تو وہاں پر پہنچ کر تو نے زندگی کا مقصد پورا کر دیا. اچھا, یہ سارے تو اندھیرے دیکھیں گے, اور ایسے روح جائے گی دوزخ کے اندر اندھیروں میں جیسے جہاز جو ہے وہ ٹکراتا ہے زمین پر. آپ نے غور کر لیں, کبھی جہاز کا سفر کیا ہو, آپ گپے مار رہے ہوں دنیائی, اور پائلٹ یہ کہے کہ جہاز کو خطرہ آ گیا ہے, جہاز قابو میں نہیں ہے, تو آپ کی ساری گپیں ختم ہو جائیں گی وہیں پہ. فٹافٹ آپ شروع کریں گے تسبیح مارنا, اللہ بچا ہمیں, اور رب, او بسم اللہ, اللہ خیر ہے. اس کے بعد آپ پھر بھول جاتے ہیں. ہائے ہائے, خدا کہتا ہے کتنا ناشکر گزار ہے شخص, بلا تجید اکثرہم شاکرین. اتنا ناشکر گزار ہے, اپنی ضرورت کو پورا کرا کے پھر پرانی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو ان سے عرض کریں یا تو وقت نکالے, ورنہ یہ وقت مڑ کے پھر کبھی نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں فرما رہا ہوں, آپ نے جماعت کو سٹارٹ کب سے کیا تھا, یعنی کس سن میں کیا تھا, کس اچھا اچھا, جماعت تو یہ اپنا 2000 سال سے, اور 2000 کے اس سینچری کی شروع میں 2000 یہ جماعت شروع ہوئی تھی, آج سے 20 سال. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ جماعت ایک اور جماعت تھی. پہلے یہ تھا کہ تمام مذاہب کو خدا کے لیے اکٹھا کرنا, وہ تو 40 سال کا دور گزر گیا ہے. 2000 میں پھر یہ کہ ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو جماعت ہے ہماری, یہ 6 7 8 مختلف شاخوں میں ہے. تو یہ تو بڑا زمانہ ہو گیا ہے. تو مختلف 8 جماعتیں ہیں
وہ ان میں انسانی حقوق بھی ہے، مذاہب کو کٹر کرنے والی جماعت بھی ہے، ایک انسانیت کا خاندان بھی ہے، اور مدد بھی ہے کہ ہم افریقہ اور انسانیت کو کیسے ان کی مدد کی جائے، ہیومن رائٹ۔ میں نے کافی زیادہ آپ کے انٹرویو دیکھے ہیں، اس پہ انٹرویو کے علاوہ اور آپ کی کوڈ از کوڈ کریٹر کے کچھ انٹرویو بھی میں نے سنا۔ اس کے علاوہ جی آپ کے اوپر جو حملے ہوئے تھے اور آپ آئی تھنک جرمنی میں کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، جی اس جی دوران پارٹیوں نے جو بھی ہے انہوں نے آپ پر خطاب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کافی زیادہ آپ کی ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز وغیرہ میں دیکھی، جی 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 میں نے گوگل وغیرہ سے بھی سرچنگ کی تھی، جی کچھ بہت زیادہ اطہر صاحب نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا اور اس اچھا کے بارے میں کافی زیادہ اچھا۔ تو آپ کہاں سے ہیں اس وقت؟ یورپ میں یا پاکستان میں؟ میں بلونگ کرتا ہوں پاکستان سے، لیکن اس وقت میں پاکستان میں نہیں۔ اچھا کہہ لیں کہ ایشوز چل رہے ہیں میرے کچھ۔ جی، تو دعا میں کروں گا کہ خدا آپ کے دل کی کھڑکی کھول دے، اور کیونکہ یہ پوچھنا تھا کہ معاف کرنا زیادہ بڑا ہوتا ہے یا بدلہ لینا؟ معاف کرنا، اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ شخص اس ملک سے ہی چلا جاتا ہے اور کہیں دور جا بستا ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں پہ ہے۔ تو جو بدلہ لینے کی آگ ہے اس میں آپ کی روح جلتی ہے، کیونکہ بدلہ لینا نا، تو وہ جو آگ ہے وہ آپ کو جلاتی رہے گی۔ وہ بندہ تو نکل گیا، وہ بندہ تو چلا گیا جرمنی میں تھا، جہاں بھی اس نے جانا تھا، تو اس نفرت کی آگ میں آپ جلتے رہے۔ اب اگر آپ اسے معاف کر دیں تو سب سے پہلا نیک کام آپ نے یہ کیا کہ جو نفرت کی آگ اور بدلے کی آگ ہے وہ آپ نے اپنی روح کی ٹھنڈی کر دی، سمجھے، ٹھنڈی کر دی۔ آپ نے بدلہ نہ لے کر بتا دیا کہ جس تکڑی میں تو تولے گا تجھے بھی تولا جائے گا۔ تو آپ نے معاف کیا، تو آپ کو روح کا قانون ہے کہ آپ کو بھی معاف کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے معاف کر دیا، آپ بدلہ نہیں لیا۔ تو معاف کرنے میں یہ ہے کہ ایک تو اپنی روح کے جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کا اصل فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ معافی سے آپ کی روح میں نور آ جاتا ہے۔ تو معاف کرنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے ظلم کیا وہ تو اپنی آگ میں جلے گا، لیکن آپ کیوں جلے کہ اگر سامنے ہو تو میں اس کا قیمہ بنا دوں۔ تو معاف کرنے میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا آپ سے پیار کرے گا، تو معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ یہ بھی پتا ہو جائے کہ اس نے ظلم کیا ہے، آپ حق پہ ہیں، وہ شخص جو ہے وہ غلط ہے، اس کے بعد اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس کا اجر قرآن میں بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس کا پھر پھل خدا کہتا ہے میں اپنا دیدار کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کیا خدا کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں ایک چیز، موت کے بعد بہت سے ٹنل ہیں جہاں سے مخلوقات کو گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں ٹنل ہے۔ اگر کوئی ظالم کی روح ہے تو وہ ادھر سے گزرے گی، کوئی جھوٹ بولنے والے کی وہ ادھر سے گزرے گی، جیسی جیسی روح ہے اس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ٹنل ہے موت کے بعد، میں نے دیکھا کہ وہاں فرشتے بھی نہیں کھڑے ہوئے، وہاں امتحان اور پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔
میں نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی اپنا سوال و جواب یا پوچھ گیچ یا کوئی یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس یہاں سے یہ تو خالی پڑی ہے. کہاں یہاں سے وہ گزر سکتا ہے جس نے معاف کر دیا، وہ گزر سکتا ہے جس نے رحم کیا ہوگا، وہ گزر سکتا ہے کہ جس کی نگاہ انسانوں پہ پڑی تو اپنے جیسا عیال سمجھا ہوگا ان کی محبت میں. خدا سے تو سبھی پیار کر لیتے ہیں، خدا کون سا دکھائی دے رہے ہیں، بندے تو اس کے دکھائی دے رہے. تو جو اس کے عیال سے زیادہ پیار کرے گا وہ خدا کا بھی دل جیت لے گا. تو کہا یہاں سے وہ گزرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. کیا ہو؟ اخلاق. اس کی زبان سے کسی کو زر نہ پہنچے. اگر کچھ دے نہیں سکتا تو کم سے کم دو پیار اور کوئی میٹھے بولی بولے محبت. یہاں سے وہ گزرتا ہے. اس لیے یہاں فرشتے بھی نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ خالی پڑی ہوئی تھی. نہ اخلاق تھے، نہ معاف کرنا، نہ رحم کرنا، نہ انسانیت کے لیے ان کے دل دکھے تھے. وہ ساری خالی پڑی ہوئی تھی. وہاں سے کون؟ حالانکہ وہاں پہ فرشتے بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے، لیکن گزرے تو وہ جس نے خدا سے پیار کیا. جو خدا سے پیار کرے گا اس کا دل انسانیت سے بھی پیار کرے گا. ہو نہیں سکتا خدا سے محبت کرے اور انسانیت پہ ظلم کرے. تو بدلہ لینا اس میں سب جلتے ہیں. معاف کرنا علاوہ یہ کہ میں اسے معاف کر چکا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ لیں کہ تقریباً اگست کے سٹارٹ سے پہلے کچھ میرا ایک ایسے گروپ سے رابطہ ہوا کہ میں نے وہاں پر اپنی سٹوری رکھی اور اسے کئی یوٹیوب چینلز نے اٹھایا اور انٹرویوز وغیرہ لیے. اور اس کے بعد سوال اٹھا کہ میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں. قانونی کارروائی کے لیے مجھے فورس بھی کیا جانے لگا. گھر پہ مجھے فورس کیا جانے لگا کہ میں گھر پر بتاؤں، اور گھر پر بتایا تو گھر والوں نے مجھے کافی زیادہ اس چیز پہ کیا کہ تم نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا. اور جیسا کہ اطہر صاحب نے کہا کہ میں ایکس قادیانی، ایکس ایم ڈی، لیکن میری فیملی نہیں تھی، میں خود کنورٹڈ قادیانی تھا. جی. انہیں کوئی پرابلم نہیں بنتی، کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کہ میں کیا تھا کیا نہیں، لیکن انہیں جسٹ یہ اس چیز سے ہے کہ میں اس کے خلاف کروں. اور کافی زیادہ فورس بھی کیا جاتا ہے، حلقوں کی طرف سے کافی فورس کیا جاتا ہے. پاکستان میں ٹی ایل پی نے مجھ سے رابطہ کیا اس چیز پہ کہ میں ان کے خلاف کام کروں، وہ میرا ساتھ دے. لیکن جسٹ ایسی بات ہے کہ میں اپنا فیس یہاں پہ نہیں دکھا سکتا، تو میں کہیں اور جگہ، کسی اور جگہ یا فیس ٹو فیس پاکستان میں آ کر کرنے کی بہت بڑی ہمت ہے. اور ظاہر سی بات ہے 1.5 سال پہلے یہ عمل ہوا تھا اور 1.5 سال ہو چکا ہے، میں نے معاف کر دیا تھا. لیکن اچانک آ کر سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کر دینا اور پھر اس کے بعد قانونی کارروائی کے لیے فورس کیا جانا، تھوڑا سا میں اس پر کہہ لیں کہ کنفیوز بہت زیادہ کہ مجھے کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کیس کو بھی دیکھنا بہت مشکل. لیکن پھر بھی اگر آپ دعا کریے کہ مجھے کوئی ایسا اشارہ موصول ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے لیے کیا نہیں، تاکہ میں ٹوٹلی فیصلہ کرنے میں مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جائے. اشارے کی ضرورت آپ کو کوئی اشارے کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اشارہ آپ کو مانگنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے چاقوؤں چھریوں سے اور اسلحے کے ساتھ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے اور پھر جو نقصان ہوا وہاں پہ جب وہ جیل چلے گئے 9 سال، تو انہوں نے معافی مانگی.
اشارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں خود گیا جیل میں اور بیوی میرے ساتھ تھی وکیل, اور میں نے خود وہاں پہ ایفیڈیوٹ کہ میں نے ان کو معاف کیا تاکہ ان کی جیل کم ہو جائے. تو جب وہ یہ خبر ان کو پہنچی کہ میری وجہ سے اتنی زیادہ جیل کم ہو گئی ہے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو. مجھے یہ کہنے لگے کوئی نصیحت کرتے. میں نے کہا نصیحت یہ ہے, جو بری راہ ہے اس میں جب بھی آپ جائیں گے تو اس دلدل میں آپ بھی پھنس جائیں گے. تو میری نصیحت یہ تھی کہ اب جب تم باہر آؤ گے تو ایک نئی زندگی شروع کرو. انہوں نے کتابیں مانگی, کہ کتابیں دی ان کو پڑھنے کے لیے, تو وہ جیل میں ہی ہمارے ماننے والے ہو گئے. محبت سب سے بڑا بدلہ ہے. ورنہ اسی آگ میں پھر وہ باہر آتے ہیں, پھر وہ 5-6 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی, ہر دفعہ میں نے معاف کیا. بھائی اس سے زیادہ معافی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ میری جان لینے کے لیے ہے, اور نہ لے سکے وہ تو خدا مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بہت بڑا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حق تعالیٰ کی جو شکل ہے, صورت ہے, جی جیسے آپ نے یہ فوٹو بھی بنوائی ہے, تو کیا ان کی خاص شکل یہی ہے جو فوٹو میں ہے اور باقی دوسری شکلوں میں بھی نظر آتے ہیں, یا اسی شکل میں نظر آتے ہیں جو فوٹو میں اور دوسری شکلوں میں نہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کیا وہ صرف انسانی شکل میں نظر آتے ہیں یا کسی اور ملائکوں کی شکل میں یا کسی جنات یا جو اور کریشنز ہیں ان کی شکلوں میں بھی نظر آ سکتے ہیں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ثابت صاحب. جزاک اللہ. خدا کی ذات کبھی ماں کے روپ میں لی آ جاتی ہے, کبھی باپ کے روپ میں آ جاتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ نگاہیں جب پڑیں گی نا آپ پہ تو آپ کو احساس ہو جائے گا, آپ کا انگ انگ کہے گا یہ میرا ماں باپ نہیں, یہ تو خدا کی ذات ہے. تو خدا کی ذات بہت سے روپوں میں آ جاتی ہے, لیکن جو اس کا اصل روپ ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ کوہ مقام کے نور ٹھنڈے کرتا ہے تو پھر باہر آتا ہے, تو اس شکل کو دیکھ لیں, لیکن یوں سمجھ لیں یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی ذات کو, لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت تشریح کرتا ہوں. یہ جو بال دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گولڈن نور, آسمانی آگ ہے, روشن ہے جو بالوں کے اندر, جیسا موسیٰ نے ایک آگ دیکھی اور دیکھا کہ درخت جل نہیں رہے, جھاڑیاں نہیں جل رہی, آگ روشن ہے. تو موسیٰ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, جہاں آگ لگی ہو وہاں تو سب کچھ جل کے خاک ہو جاتا ہے, یہ آگ روشن ہے, مبارک آگ ہے. نزدیک پہنچے, آواز آئی یا موسیٰ, اے موسیٰ انی اللہ رب العالمین, یہ آگ نہیں ہے, میں ہوں, یہ میرا روپ ہے. اچھا, اگر وہ اپنی نور کو ٹھنڈا نہ کرے, اپنی آگ کو جو مبارک آگ ہے اور آسمانی نوروں کو, تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ بالوں پہ غور کر لیں, یہاں سے اتنا نور نکل رہا ہوتا ہے کہ پورے جنتوں میں چھا جائے. اب میں آپ کو صرف یہ تو فوٹو ہے نا, آنکھوں میں سے اتنا نور نکل رہا ہوتا ہے کہ جہان روشن. تو یہ تو ہم نے ایک بنا دی جب خدا کا روپ ٹھنڈا تھا. اس میں محمد عربی بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے تو ہم اسے دیکھیں گے کیسے. کہا چاند کو دیکھ سکتے ہو, کہاں دیکھ سکتے, سورج کو کہا نہیں جی وہ روشنی بڑی ہے. تو کہا خدا کی قسم
اللہ کی ذات اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر کے چاند بنا دی تاکہ تم اس کو دیکھو وہ تم کو دیکھے. تو جب حضرت یہ انس ان کے جسم پہ اتنے زخم تھے بیچاروں, خدا کی ذات کے لیے سارا جیون چلے اور چاہ کے خدا کا لکھائی ظاہر ہو گئے. موت کے بعد اب سنیں, یہ امام بخاری کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا امام بخاری میں, جابر کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آخرت میں. یہ جابر بیٹی ہے. کہا ہاں بتائیں یا رسول اللہ. ان کی بڑی یاد آتی ہے. کہا جب وہ مر کے گئے تو ان کا لکھا ہی لائی, ان کی طرف جو تھی ساری زندگی یہ تھی ایک دفعہ خدا کا دیدار کر. تو کہا اے جابر جب تیرا باپ مر کے گیا تو وہاں پر پہنچا جہاں صرف پردے تھے, ادھر خدا تھا ادھر یہ تھے, تو خدا نے پردے ہٹا کے کہا اے انس مجھے دیکھ, میں وہ ہوں جس نے جہانوں کو بنایا ہے, اور خوب دیکھ جب تک کہ تیرا دل بھر جائے, اتنا دیکھ مجھے. بڑے بڑے روپوں میں آ جاتا ہے, لیکن آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ آنکھوں سے بس آدمی سجدے میں جا کے بڑھتا ہے, تو پھر پتہ لگتا ہے یہ ماں کے روپ میں تو ہے, لیکن اصل روپ اس کا یہ ہے. تو اب ہم نے تصویر جو ہے وہ بڑی بتائی ہے, یعنی کہ جیسے چاند ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پیچھے نور دیکھیں تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے چاہے تو وہ سارے جہانوں کو ہڑپ کر دے. اب جب وہ جلال میں جاتا ہے, جنتوں پہ سے گزرتا ہے جلال میں, تو فرشتے کیا, بہت سی مخلوقات کیا جو فرشتوں سے پہلے بنائی گئی تھی, وہ سارے پانیوں میں جا کے اپنی جان بچاتے ہیں. جلال میں تو پھر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس کے متعلق آپ پتہ نہیں آپ کتاب کون سی پڑھے, میں نے ذکر کیا ہے کئی دفعہ, جب وہ جنتوں سے گزر رہا تھا تو کیا حال تھا اس وقت جنتوں پہ. تو یہ ہے, وہ روپ لے لیتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. رات کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے 2 بجے میں آیا کمرے میں اور دروازہ کھڑکایا اور کھولا, تو میں نے کہا کہ تجھے خدا کی یاد نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں, میں منہ ہاتھ دھو کے میں دعا کرنے لگا تھا. تو یہ کہہ کر وہ کہتے آپ چلے گئے. جب آپ گئے تو ایک سڑک سے جا کے کوئی ایٹم بم گر پڑتا. میں نے کہا یہ ابا نہیں ہو سکتے, یہ تو خدا کی ذات تھی. کہتا میں بھاگا, 1-2 سیکنڈ کا فرق پڑا ہے, میں بھاگا پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں. میں نے دروازہ کھڑکایا, 2 بجے پھر میں دعا کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان آپ میرے کمرے میں آئے تھے. میں نے کہا میں نہیں آیا. تو پھر وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو دن میں بھی دل کا دیا جلا دے؟ یہ کون ہے؟ ہاں جی, وہ لیکن آپ کا آنگن پکار اٹھے گا. بس وہ کہتا ہے کہ جیسے دروازہ بند کیا نا مجھے لگا کہ پھر ایٹم بم مار دیا. میں نے کہا یہ ابا جان یہ تو خدا کی. ایک ہی سیکنڈ میں باہر میں بھاگا, کمرے کا دروازہ کھڑا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹے میں نہیں, میں تو خود سجدہ کرنے لگا. تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ثابت ہے سنیں, جواب تو مل گیا, لیکن میرا تھوڑا سا اور بھی یہ تھا کہ کیا حق تعالیٰ جو ہے ان کا انسانی شکل میں ہی وہ اپنا روپ دکھاتے ہیں یا دوسری کریشنز میں بھی, جیسے ملائک, جنات یا دوسری کریشن؟ ہر وہ تو انگنت کائنات ہے, ہر کائنات میں اس کے مطابق اپنا روپ دکھاتے ہیں. جبرائیل انسانی روپ لے کے آتا تھا,
کہیں کہیں آگے بیٹھ گیا. فرشتے لے لیتے ہیں, خدا کی ذات لے لیتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں, انسانی روح کی آپ نے بات کی ہے. جی جی. ہمارے والد صاحب جو ہے نمازیں وغیرہ تو انہوں نے نہیں پڑھی کبھی, لیکن اگر کوئی شخص چگلی کرتا تو وہ کہتے تو کیوں چگلی کرتا ہے, یہ برے دن سب پہ آتے ہیں, شاید اس کا دن آج اچھا نہ ہو, ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے. ہمیشہ عذر کر کے دوسرے شخص کو بچایا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اگر تو معاف کرے گا تو وہ تجھ پہ مہربان ہوگا. یعنی کوئی بات پیچھے سن گوارا نہیں کرتے, خاموشی اختیار کرتے تھے. اور بلکہ ہماری والدہ کو بھی کہا کرتے تھے یہ نمازیں, یہ روزے, یہ زکوٰۃ, یہ تیرا قرآن پڑھانا اور پھر گلیوں نکڑوں میں چغلیاں کرنا, یہ کیسی نماز ہے. تو ایک رات کو دوبارہ کھڑکا تو کہا میں ہوں. تو میں نے دوبارہ کھولا تو والد صاحب تو گزر چکے, 106 سال کی عمر میں امریکہ میں وفات پائی. تو اجازت مانگی میں اندر آ سکتا ہوں. اسی وقت میں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ والد صاحب نہیں ہے تو خدا نے ان کا روپ لے. میں نے ہٹ گیا, آگے بیٹھ گئے. تو بیٹھ کے مجھ سے پوچھتے, اس وقت پتہ لگا پھر بعد میں کہ تیرے باپ کے اندر جو رحم تھا, اس رحم کی وجہ سے آج میں اس کا روپ لے کے تیرے پاس آیا. سبحان اللہ. اب تو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اب بھی کوئی. ہاں جی سب ساتھ. جی حضور, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ صلہ رحمی جو ہے نا, اور یہ دل جب نرم ہو جائے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ساری عبادتوں کا نچوڑ فری ارک جو ہے وہ اسی پہ. اگر ساری عبادتیں آدمی کرے اور دل وہی سخت ہو اور غیبت کرتا پھرے اور لوگوں کی چگلیاں کرتا پھرے اور لوگوں کے دل جلاتا پھرے, دل توڑتا پھرے, تو پھر عبادتیں کسی کام کی نہیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش پہ. تو وہ کتنی پیاری بات ہے کہ جس ترازو میں تو تولے گا تجھے بھی اس میں ہی تولا جائے گا. ہاں, اس لیے ابھی آپ نے سنا ہوگا جو میں نے کہا کہ ایک موت کے بعد راہ ہے, وہاں فرشتے بھی نہیں کھڑے ہوئے. وہاں سے وہ گزرتا ہے جس نے خدا اور انسانی سے محبت کی ہو, رحم ہو, اخلاق ایسے ہوں. کیا بات ہے, ایسے اعلیٰ اخلاق ہوں کہ جس سے بات کرے اس کے دل کو موہ دے, کوئی تکلیف نہ دے, کوئی زر نہ پہنچائے, اور اتنا رحم دل ہو کہ کسی کے دکھ میں اس کے آنسو پہلے آ جائے. تو وہ خالی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یہاں سے کبھی کوئی گزرتا بھی کہ نہیں, کہا صدیوں میں ایک گزرتا ہے. باقی سارے پڑے ہوئے, آ جا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے. باقی وہ سارے پھنسے. کوئی اور سوال کر دیں. دانیال بھائی, دینی بھائی, ندیم صاحب, امان صاحب. سلامتی ہو. جی خدا کی سلامتی. جی خدا کی سلامتی. اطہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. حضور کی تصویر چلی گئی ہے سامنے سے. جی کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا, لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے اور حضور کی آواز بھی آپ کو آئے گی جب آپ سوال ہے آپ کا تو آپ پلیز پیش کریں. اچھا حضور میرا ایک سوال ہے کہ خدا سے محبت کس طرح زیادہ سے زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو آپ کا بچہ بول بھی نہیں سکتا, جی, اس سے زیادہ محبت کیسے بڑھائی جاتی اس سے محبت کیسے بڑھائی جاتی؟ جی حضور. اب وہ بچہ بول بھی نہیں سکتا, آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا, لیکن
آپ کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کی بارش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے. آپ بولے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ جواب کیا دے، اور وہ ایک دم غیر شعوری طور پہ مسکرا دے تو آپ کا گلستان بھی کھل جاتا ہے. جی حضور. ہے کہ نہیں؟ جی حضور. تو اگر خدا سے محبت کیسے بڑھائی جا رہی ہے، کیسے بڑھائی جا سکتی ہے پیارے؟ جب اس کا نام آتا ہے نا میری لب پر تو میرے دل کا برا حال ہو جاتا ہے، میری آنکھوں پہ اندھیرا آ جاتا ہے، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ایسا حال ہو جاتا ہے کہ میں کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں کہیں دھڑام سے گر نہ پڑوں. پوچھو نہ محبت کا اثر، ہائے نہ. یہی سوال آج رات کو خدا سے کہنا، ذرا بتانا میں وہ کیسے بڑھائی جائیں گی. تو جب وہ آ کے لگے گا نا نور، وہ گزرے گا، تو بس پھر سوال کا سوال ہی رہ جائے گا. وہ ایسے پھر بڑھائی جائے گی کہ نہ دن میں نہ رات کو کبھی چین نہ آئے. وہ سجنا تیرے بنا وہ اب چین نہیں آئے. تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے پیارے. وہ ایک شخص نے سوال کیا مجھ سے سیمینار میں شاید پہ کہ خدا کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. میں نے کہا اگر تو زیادہ خدا کا حق نہیں جانتا تو کم سے کم اس نگاہ سے دیکھ لے جیسے اپنے بچوں کو دیکھتا. یہ جو آنکھیں تو دکھاتا ہے نا اپنے بچوں کو، کاش یہ آنکھیں ذرا خدا کو بھی دکھا دے. میں نے کہا کہ چلو اتنی مصیبت ہے پاکستان میں، اگر 83 کروڑ یہ عہد کر لیں جس ممتا پیار سے ہم اپنی نگاہیں اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں، کاش یہ 1 سال پاکستانی قوم کو دکھا دے، سارے مسائل حل ہوتے. اچھا، میں نے کہا ہاں، جو تو اپنے محبت کرنے والے کو نگاہیں دکھاتا ہے، اگر زیادہ نہیں خدا تیرے لیے تو وہ نگاہیں، اتنی نگاہیں وہ خدا کو دکھا دے. اپنے چاچے مامے اور اپنے رشتے داروں کو جو تم نگاہیں دکھاتے ہو، چلو اتنی دکھا دو کہ اتنی بھی نگاہیں نہیں دکھا سکتے، باقی پھرتے ہو. 1 سال کے لیے کہ یہ جو آنکھیں دیکھ میری آنکھیں ٹھنڈک پاتی ہے اولاد سے، پیار محبت گھبرا جاتا ہے جب اولاد بھی آتی ہے. اچھا یہ 1 سال میں انسانوں کو یہی نگاہیں دوں گا، یہی پیار دوں گا، پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 رات 2 بجے سجدہ کر کے کہنا کہ ذرا بتانا ہی ہے محبت کیسے بڑھائی جائے. پھر وہ جب بڑھے گی نا پھر پوچھیں گے آپ سے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے ذرا خلوص دل کے ساتھ دل کی کھڑکی کھول کے پوچھ، میں ابھی جواب دیتا ہوں. جواب کیا دیتا ہوں؟ میں آ ہی جاتا ہوں. یہ خدا کی محبت تو ہمیشہ ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، دل کے دروازے پہ. بے شک بے شک حضور، ہم ہی کھولنا بول گئے. اور پوچھ لو جی، کوئی وقت ہے؟ جی بہت شکریہ حضور. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو جی؟ ڈینی بھائی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں حضور سے. یا آپ کا مائک آف ہے، یا ہمارے سعودی عرب سے جو ہمارے ممبر ہیں اس وقت وہ پوچھنا چاہیں. انہوں نے پوچھا تھا سوال. اچھا جی پھر آگے جی کوئی ممبر جی پوچھنا چاہیں تو پلیز یو آر ویلکم. ہمارے ایوان صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اگر آپ بتانا چاہیں کچھ اپنی طبیعت کے بارے میں بھی پلیز بتائیے. شکریہ جی الحمدللہ حضور خدا کے سلام ہو، ٹھیک ہوں میں، لیکن یہ کہ ابھی درد ہو رہی تھی پسلیوں میں میرے، تو میں نے شروع کیا تو اب کوئی آرام ہے.
सुन रहा हूँ आपको। तो पूछना ये था हजूर, एक दफा मैंने पहले भी आपको बताया था कि अचानक रात को दुआ करके सोया तो अपने घर में जाता, घर में तो नहीं जाता लेकिन एक घर होता है वहाँ मैं जाता हूँ और मेरी वालदा और वालिद बैठे हैं एक चारपाई पे, जैसे गांव में बैठा करते थे कभी अपने जमाने में। तो उन्होंने मुझे देखा तो मेरी वालदा कहती है मेरे वालिद साहब को कि लो तरफ उतर आ गए ते आ गए थे। मैं आज जैसे मैंने भी आवाज सुन ली जी, तो सुन के तो मैंने उनको कहा कि मैं सीधा कर लूं उनकी चारपाई की वो सिराने की तरफ। मैंने जानमाज बिछाया और सीधा किया तो सामने एक आदमी था, मेरा दोस्त ही था, वो वकील यहाँ पे है, अभी जिंदा है। तो कहता है कि अवान साहब अच्छा हुआ आप आ गए, ये देखें आपके वालिद साहब जो है ना, ये वालदा, ये जन्नत में हमारे घर के सामने इनका भी घर है, कितना मजे का ये दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये मैंने देखा और दुआ करके तो मैं उससे बातें करने लगा और ये आज तक मुझे ये भूलता नहीं है नजारा। तो पूछने का मतलब है कि कोशिश मेरी ये थी कि मैंने वो खुदा तआला का गोल्डन नूर तो देखा जो पूरी हर तरफ वो फैल गया था, कोई चीज नहीं थी सिवाय मेरी रूह के। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे माँ बाप को मैंने देखा। खास आज रात में और दुआ करूंगा, थोड़ा सा खुदा आपको और वक्त दे जी। मतलब ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आप वहां पे आ जाए जी। मतलब ये है कि जाने का वक्त है जी, लेकिन मैं और दुआ करूंगा। उन्होंने मेरे साथ बात कोई नहीं की लेकिन मैंने देखा उनको। जी मैं समझ गया। तो जी, तो अगर कोई दुनियाई शख्स होता जी तो उसके लिए मतलब ये था कि उसके जाने का वक्त आ गया। जी, तो मैं तो समझ गया मतलब। ठीक। तो आज रात और दुआ करूंगा जी, ये खुदा आपको और वक्त दे जी और आपसे काम ले। ठीक है हजूर, मैं भी कोशिश करूंगा सुबह मिलूं आपको वहाँ साहिल पे। जी। तो बच्चे को कहूंगा कि वहाँ मुझे छोड़ दे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलो ठीक है जी, शुक्रिया बहुत। बस आप कोशिश करते हैं, बीमार तो आप बहुत ज्यादा, लेकिन आपने पिछली दफा अर्ज की थी कि आप बैठ के काम कर सकते हैं। जी, वो कोशिश करते रहा करें, ठीक। कुछ पैगाम है उसको पहुंचाते रहे। जी ये जरूर, जी जरूर, अभी खुदा ने चाहा तो कर मुलाकात हो इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कितना वक्त रह गया जी? जी हजूर अभी 20 मिनट से ज्यादा टाइम है जी। अच्छा जी, तो मैंने कहा फिर कहीं जोश में के आके कह दें कि 20 दिन अभी बाकी है। साल इधर ही लगा देंगे। अच्छा जी, और कोई पूछ ले, सूरज साहब पूछ ले, कोई इनके जो घर वाले ईमान लेके आए हुए उनका कोई सवाल हो, आपका हो अतर साहब प्लीज। जी हजूर जी सही हमारे सैयद साहब नहीं हजूर सैयद साहब अभी यहाँ नहीं आ सके आज। तो हमारे नदीम भाई का माइक ऑन है जी, अगर उनका कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। या अतर साहब आहद मुझसे साहब। जी अतर साहब मुझसे कह रहे हैं। हाँ जी आप सवाल पूछना चाहें नदीम भाई तो आप प्लीज। जी जी हजूर से सिर्फ सवाल नहीं है, वैसे खुश होने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ। हजूर आपकी दावतें हुई हैं इतनी जनतों में, तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको कोई चीज मजेदार लगी हो तो वो किसके हाथ की थी और कौन सी थी? भाई मुझे तो सबसे मजेदार चीज जी हजूर। वो लगता है कि मैं दोजा का फेरा लगाऊं।
کیونکہ دودھ کے بھری ہوئی ہے تو مجھے کساٹ کے جنتوں میں لے جاتے ہیں، ورنہ میرا دل اٹک گیا ہے کیونکہ وہاں پہ سارے پھنسے ہیں۔ تو باقی جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں تو نہ پیاس لگتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے، اور خدا کے نور میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا ذائقہ رہتا ہے زبان پر کہ اگر میں پورا جیون بیان کروں تو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسا ذائقہ خدا کے کو پانی جو وہ پلاتا ہے وہ پھر کبھی نہ پی سکتا، اور جو کھانا وہ کھلا دیتا ہے۔ تو باقی تو جنتوں میں ذائقے ہیں، لیکن نور کے اندر ایک ذائقہ ہے کہ کبھی جیون میں سکون خریدا نہیں جا سکتا۔ خدا کی محبت میں وہ اپنا سکون کی نہریں بہا دیتا ہے آپ کی روح کے اندر، آپ کی روح کے اندر ہی وہ محبت کی نہریں بہا دیتا ہے، اندر ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ ذائقے بھی پیچھے رہ گئے۔ تو کیا کیا بتاؤں میں، کاش وہ پھل کبھی آپ چکھیں جا کے تو پھر آپ کہیں گے کہ کاش میں پورا جیون ایک ایک گھڑیاں خدا کو دے۔ باقی ہم وہ ہیں لوگ، میرا زمانہ تو وہ ہے کہ ہم نے دالوں پہ گزارا کیا ہے، پکوڑے کھا کے اپنا گزارا کیا ہے، تو دائی چٹنی کھا کے اپنے گزارے کیے۔ ہمیں تو ہر چیز ذائقے والی لگتی ہے، ذائقے آپ نے ادھر سوچا بھی نہیں جنت میں کہ ایک دم 70,000 کیا کہتے ہیں وہ کھانے پکوان وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ تو وہاں تو کوئی تمنا رہی نہیں، وہاں جو تمنا چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے اب میں یہ اور نور کب ملے گا کہ میں آگے جا کر امید ہو جائے، تمنا ہو جائے خدا کو پانے، وہاں تو بس یہی ہے۔ اچھا، اگر آپ باورچی ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں تو بلا دینا، جنت میں کھا لیں گے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی ضرور۔ ہاں جی، اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو جی یہاں پہ بنا دینا۔ حضور اس کا مقصد یہ ہوا کہ آخرت میں جو ہے اس دنیا کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے اس میں ایک ہی تمنا رہ جاتی ہے، دیدار خداوندی، نور والے جی جی، پورا شخص جو وہ تو اپنے وہ تو پھنس جاتا ہے وہاں پہ تو پھر گردشیں نور والے کی پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری اس فردوس سے اوپر ایسے نور ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل کھنچا جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب میرے نور کو مکمل کر تاکہ میں اگلے جہان میں۔ تو خدا کی ذات خود بھی کہتی ہے ہر چیز مانگو گے دے دی جائے گی، لیکن نور کا کاروبار نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہوگی نور کی۔ وہ تو ایک پیار ہے جو آپ یہاں سے لے کے جائیں گے اپنے نور کے اندر۔ تو جنتوں میں تو ایک ہی تمنا ہے کہ میرا نور مکمل ہو تاکہ میں پھر آگے جاؤں، تو وہاں تو پھر ساری تمنائیں ختم ہو جاتی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس حضور 8 منٹ پڑے ہیں جی، بھی کسی اور کا ممبر کا سوال ہو تو پلیز کریں۔ تو ہمارے پاس بٹ صاحب اس وقت بیٹھے ہیں جی، تو حضور وہ فرما رہے تھے انہوں نے 3 کتابیں پڑھی تھیں، لال کتاب، سچے لمحات خدا کے ساتھ، اور ہم کلامی خدا۔ تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں حضور اس کے بعد میں کون سی کتاب شروع کروں؟ جی حضور آپ کا مائک بند ہو گیا جی، میری طرف سے ہوا ہے، میں کسی اور کا کر رہا تھا۔
कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटर से। अगर वो आपकी तरफ से खुलेगा, आप जी जी जरूर खुल गया। खुल गया है। तो कौन सी किताब कह रहे थे आप? जी हुजूर, 3 किताबें पढ़ी हैं इन्होंने जी। एक तो लाल किताब पढ़ी है, जी फिर सच्चे लम्हा खुदा के साथ, जी। तीसरी उन्होंने खत्म की है किताब हम कलामी है खुदा। अब वो चौथी किताब पढ़ रहे हैं अपना, कि माई वे बैक टू गॉड, बैक टू माय जी हुजूर। या वो पढ़ लें या फिर सच्चे लम्हा ये पढ़ लें। जी 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 हुजूर। अच्छा, मेरी अर्ज है आपसे कि मैंने आज थोड़ी सी किताब पढ़ रहा था, माई वे बैक टू गॉड। उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे कोई मुश्किल नहीं हो जाते। तो ये आप इंटरनेट से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं तर्जुमा? नहीं हुजूर, मैं सारी किताबों का तर्जुमा खुद कर रहा हूँ। अपलोडिंग में बाज अल्फाज चेंज होते हैं जिनकी हमें खुद भी अभी, चूंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, अच्छा अल्फाज चेंज होते हैं और कई डिवाइसेस पे वो कुछ और नजर आते हैं, कई डिवाइसेस पे कुछ और अल्फाज नजर आते हैं। लेकिन तो मतलब, इसका हम सदैव आप कुछ करेंगे जी हम मुस्तकबिल में। अच्छा मतलब तो वही होता है जो मैं बयान कर रहा हूँ किताब में। तर्जुमा तो वही होता है ना जो मैं बयान करता हूँ अपनी किताब में। हुजूर उनका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, तो ये तो मोबाइल आप, आवाज आप। तर्जुमा तो वही होता है ना सूरज? जी जी हुजूर, तकरीबन हम वही पूरी कोशिश करते हैं कि तर्जुमा वही है। वही। अच्छा अच्छा, तो सूरज खान, तुम्हें तो आवाज आ रही होगी। जी हुजूर, आपकी बात आ रही अच्छा, है। तो ये सारी उर्दू की किताबें जूलियन करता है इंटरनेट पे? जी हुजूर, अतर भाई उनके साथ मिलके वहां से अपलोडिंग कर। तो ये इस इंटरनेट पे लेके आते हैं, मेरी इंटरनेट पे? जी हुजूर, अच्छा आपकी। अच्छा अच्छा। सूरज साहब, तुम्हारा कोई सवाल हो तो कर लो। जी हुजूर, आपका कोई सवाल है तो कर ले। हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंसानियत को जो सबसे बड़ी ठोकर लगी है जी वो इस बात से लगी है कि उन्हें खुदा का तारुफ नहीं है। हाँ। तो जितने भी अंबिया भी गुजरे हुजूर और जितनी भी किताबें गुजरी, उन्होंने सारी बातें खुदा से मंसूब कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि खुदा की ज़ात पे खुद क्या, खुदा की ज़ात पे गुजरी जब वो खुद अंधेरों में। तो हुजूर आपकी आज वीडियो सुनी तो उसमें बहुत ज़्यादा, वो मैंने ग्रुपों में भी शेयर की थी। मैं जी सब मेंबरान को कहता हूँ कि वो वीडियो ज़रूर सुने, ताकि आपको खुदा की ज़ात पे जो लम्हात गुजरे हैं वो भी आपको पता चले। माशाल्लाह। ये इंसानियत है ही नहीं, इसे आप आदमियत कहा करें। जी हुजूर। इंसान होते तो फिर वो इकबाल ये शेर क्यों कहता है, बिस्के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। इन्हें इन्हें आप आदमियत कहा करें, क्योंकि जानवर तो वही करते हैं जो उनके अंदर शऊर है, लाशऊरी। लेकिन ये आदमियत ये जानवरों से भी नीचे गिरी हुई है। इंसान उसे कहा जाता है जिसमें बर्दाश्त का मादा हो, दूसरे को सुनने का मादा हो, एहसास हो कि मैं उसकी जिंदगी की मुश्किलात हल कर दूं। इंसान वो होता है, इंसान वो होता है कि ये तमीज किए बगैर मेरा मतलब क्या है, उसे मोहब्बत तरस आ जाता है इंसान, उसे इंसान कहा। यानी कि वो सबके हकूक का ख्याल रखता है। ये इंसान भी नहीं है, ये आदमियत है। तो आपने बहुत अच्छा किया, वो जो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, कि जब जी वो हुजूर। हाँ जी लाश हो गए। अच्छा, अब तो बेगम साहिबा कह रही है 12 किताबें रह गई पीछे, अब तो पता नहीं कितनी किताबें बनेंगी।
تو وہ بیچارے 5-6 آدمی پیچھے رہ گئے، میں نے اکیلا ہی ان کو سنبھالا ہوا صاحب کو. تو روزانہ ایک واقعہ سفر بیان کرتا ہوں، تو وہ 60-70 صفوں کا ہوتا ہے، آخرت کے جو مشاہدے سفر ہے خدا کے ساتھ. تو 300 واقعات، تو آپ دیکھ لیں کہ 50-60 صفحے کیا ایک واقعہ ہو تو ایک سال میں وہ کتابیں کتنی بنی، آپ حساب کتاب خود لگائیں. اب تو بیوی کہہ رہی تھی کہ دعا کرو کہ خدا کے ساتھ اور لوگ بھیجیں، کیونکہ کام بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا میں ایک ہی آدمی ہوں تو کام 6 آدمیوں کے لیے کیسے بڑھ گیا؟ کہاں بڑھتا جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. تو میں نے کہا اچھا دعا کریں گے. ابھی تو 4-5-6 ہے جو صحیح کام کرنے والے ہیں نا، باقی وہ قوما شوما کی غلطی ٹھیک کرتے رہتے. تو باقی ممبر تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ترجمہ، وہ شعور، وہ دل کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دینا، وہ یہ ملکہ کسی کسی کے پاس ہے. تو ہاں بہت اچھا کرتے ہیں آپ، اس کو بیان کر دیں گے. اور اگر آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کل کون سی کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے جی عطا صاحب؟ جی حضور، I lost my heart in God. اچھا آئی لاس. اچھا. تو ابھی تو یہ بھی 8 کتابیں، اب یہ 8 تو ابھی سوئٹزرلینڈ سے یہ انگلش چینل میں آ جائیں گی، تو آپ کے لیے تو کام اور بڑھ گیا. یہ تو پورے جیون کا روک لگ گیا ہے. پورے جیون کا روک ہے یہ تو مر کے ہی جان چھوڑے تھے چھوڑے. تو ابھی وہ محل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پلیٹ پہ رکھ کے تھوڑی پی جائیں گے. تو آپ سمجھ لیں جب تک جیون ہے یہ تجربے ہوتے ہی رہیں گے. جی حضور بے شک جی. اور حضور اگر بکس میں نا جی ہر سال ہم اپڈیٹس کرتے ہیں، کیونکہ ممبران جب پڑھتے ہیں بار بار جی تو اس میں بہت ساری املا کی غلطیاں سامنے آتی ہیں، تو ہم ان کو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپڈیٹنگ